وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے کہ راولاکوٹ کے کشمیری کشمیری نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں؟ اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے؟ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں، یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے۔ وہ وزیر آج تک وزیر ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دے کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ بلاول بھٹو کی وزیر دفاع پر لفظی شیلنگ، کہا ایک وزیر کیسے کہہ سکتا ہے راولاکوٹ کشمیر نہیں؟ ایسا وزیر کابینہ میں موجود کیوں ہے؟ بطور وزیر دفاع ایسے حالات میں کس طرح ایسے بیانات دے سکتے ہیں؟ اپنے بیان سے کشمیر میں بھڑکتی آگ پر تیل چھڑکا۔ مولانا فضل الرحمان نے آگ بجھانے کے لیے قدم بڑھایا ہے تو اس پر غور کریں۔ راجہ پرویز اشرف نے خواجہ آصف کو اپنی بات واپس لینے کا موقع دیا۔ وزیر دفاع معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو اس وزیر کا ساتھ کیسے دیں؟ ایک وزیر نے کہا ہم جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں۔ اس بیان پر مظاہرین کو موقع ملا کہ کشمیر میں ایسے حالات بنا دیں۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم سے کابینہ کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ، کہا وزیر اعظم مثبت انداز سے کام کر کے ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کابینہ کے چند ارکان ہمیشہ وزیر اعظم کے کام میں خلل ڈالتے ہیں۔ جو صورتحال بنی ہے وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر میں ہماری حکومت کی بھی نااہلی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں بلدیاتی نظام ہے۔ جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے، وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بات ہے آپ کی کر رہے ہو کہ بلدیاتی نظام بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں۔ آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے آج پیش کرے لیجسلیشن جو بھی آپ کا ہوگا، 90 دن کے اندر ہی اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کرواؤ، ماڈل نظام لے کر آؤ، اتنا امپاور کرو اسلام آباد کی میئر کو کہ ہمیں احساس ہو۔ بلاول بھٹو کا پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ، کہا کسی بھی آئینی ترمیم سے قبل پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں۔ گلگت بلتستان میں 90 روز میں بلدیاتی انتخابات کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی جہاں حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے۔ مسلم لیگ نون کو بلدیاتی الیکشن سے خوف ہے۔ کراچی میں جو بلدیاتی نظام ہے وہ ذرا لاہور میں بھی لائیں۔ آپ آئین کی بات کرتے ہیں، ترامیم کرتے ہیں، مگر اسلام آباد میں بھی بلدیاتی نظام نہیں۔ آپ اسلام آباد کا بلدیاتی نظام ایسا لائیں تاکہ ہمیں رشک ہو، اسلام آباد کا میئر زیادہ با اختیار ہو۔ بلاول بھٹو نے ایم کیو ایم کو بھی تنقید کا نشانہ بنا دیا، کہا کراچی کے دوستوں کے مسائل کابینہ میں بیٹھے اپنے ارکان سے ہیں۔ کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو آپ کو پھر لالی پاپ مل رہا ہے۔ آپ لالی پاپ کو چھوڑ کر حکومت سے الگ ہوں۔ کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہیں؟ مولانا صاحب سے انتہائی احترام کا رشتہ ہے۔ ان کے ہاں اکثر قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں تو تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے میں ان کو اجازت دیتا ہوں، وہ ایوان کے سامنے کھل کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کی فراخ دلی کی بنیاد پر آفر ہے، میں اس کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں۔ بات نکلی تو دور تلک جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے اسمبلی میں مکالمہ، کہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، میں مولانا کے پاس جاتا رہتا ہوں، مولانا سے جو تنہا باتیں ہوئیں وہ راز ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بولے اجازت دیتا ہوں جو باتیں ہوئیں وزیر اعظم بتا دیں۔ وزیر اعظم نے کہا میں مولانا فضل الرحمان کی اجازت کے باوجود یہ باتیں سامنے نہیں لاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے یہ باتیں کر دی تو بات بہت آگے تک چلی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر قطر نے پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔
قطر نے پاکستان کی امن کوششوں کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امن عمل میں تعاون پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچانے کی کوششوں سے محفوظ رکھنے پر اتفاق۔ امیر قطر کا برزان گیس تنصیب حادثے میں پاکستانی شہری کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ Ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. It was not on the table at all, and it has no mention in the MOU. There are many other countries who have such missiles. So why object to Iran's ballistic missile? Iran's success is our success, and Iran's loss is our loss. You know, a family reunion, and brothers were talking to each other with fullest clarity and total commitment that we will do everything to strengthen our brotherly relations. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے میزائل پروگرام کی کھل کر حمایت۔ صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا، دوسروں کے ساتھ میزائل ہوں، ایران کے پاس نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایران امریکہ MOU میں بیلسٹک میزائل کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ مستقل امن کے قیام تک اپنا کردار جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہاتھ تھامے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہونے پر بہت خوشی ہے۔ بطور ثالث پاکستان نے امن عمل کے لیے خلوص نیت سے کاوشیں کی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت معاہدے کی شکل اختیار کرے گی۔ ترقی کی راہیں کھلیں گی۔ ایرانیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنگ بندی کے لیے کوششیں بے مثال ہیں۔ پاکستان اور ایران روشن مستقبل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ثالثی کے لیے ایران کے بھروسے پر شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم کا ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام۔ مشرق وسطیٰ کے لیے نئے سیکیورٹی ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا زور۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ مغربی ایشیا اور خلیج فارس میں خطے کے ممالک کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے۔ اسلامی ممالک سے دوستی چاہتے ہیں۔ امت مسلمہ کو مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ امت مسلمہ کا اتحاد اور یکجہتی ضروری ہے۔ باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ مسعود پزشکیان نے واضح کیا کہ دفاعی صلاحیتوں پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مزید کہا کہ مذاکراتی عمل میں پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا۔ امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے اہم کردار کے معترف ہیں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے تعمیری ملاقاتیں ہوئیں۔ چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے خوشحال مشترکہ مستقبل کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ Pakistan, along with Qatar, hosted the first high-level committee meeting under the framework in Bergenstock, Switzerland. Chief negotiators will report regularly to the high-level committee and lead working groups focused on nuclear sanctions and monitoring and dispute resolution groups for effective implementation of the MOU, forming a communication line between the parties to avoid incident and miscommunication with the aim of safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz. آئندہ ہفتے امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا، برگن سٹاک مذاکرات جاری ہیں، فی الحال عارضی وقفہ ہے۔ دوسرے مرحلے کے لیے 3 تکنیکی ورکنگ گروپ بنائے گئے ہیں۔ پہلا گروپ ایران کے جوہری معاملے کو دیکھے گا، دوسرا گروپ منجمد اثاثوں اور تیسرا گروپ لبنان کی صورتحال کا جائزہ لے گا۔ $300 ارب کا ایران امریکہ معاہدے میں ذکر ہے۔ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہو چکی۔ حتمی حیثیت کے تعین کے لیے بات چیت جاری ہے۔ ایرانی صدر کے دورے میں 2 طرفہ پروجیکٹس پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر واضح بات کی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی تدفین میں پاکستان کا وفد شریک ہوگا۔ مزید بولے، افغان سرزمین کے استعمال سے پاکستانیوں کو مارا گیا۔ پاکستان نے اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے دفاع کا حق استعمال کیا۔ بھارت کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے بد زبانی معمول ہے، ہمارے لیے حیران کن نہیں۔ اسٹاک میں جو سارا پروسیس ہوا اتوار کو اور پیر کو، اس کے نتیجے میں جو 22 جون کو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، فل اسٹاپ کاما سب نے ایگری کیا،
उसकी कॉपी भी हमारे फॉरेन ऑफिस ने अपने वेबसाइट पे डाली, उसकी कॉपी भी मैं फॉरेन ऑफिस से लाया हूँ ताकि रिकॉर्ड पे मैं रख देता हूँ, और जिस साथी को मेंबर नेशनल असेंबली सेनेट को हो वो ये देख सकते हैं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने ईरान अमरीका मुआहिदे की कॉपी कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा, जो रुकन ये मुआहिदा देखना चाहता है देख सकता है। ईरान और अमरीका ने पाकिस्तान का बतौर सालिस इंतखाब किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने दोनों फरीकैन को इंगेज किया। 47 साल बाद ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। आज दुनिया में पाकिस्तान को पीस मेकर कहा जाता है। पाकिस्तान और चीन के 5 निकात को दुनिया ने सराहा। 5 निकात में सबसे अहम नुक्ता आबनाए हुर्मुज़ का टोल फ्री इस्तेमाल था। ईरान कहता है कि पाकिस्तान ने दोस्ती का हक अदा किया। अमरीकी सेनेट ने जंगी जुनून में मुब्तला ट्रंप के हाथ बांध दिए। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से करारदाद मंजूर की। मंजूर शुदा करारदाद को वॉर पावर्स एक्ट का नाम दिया गया। एक्ट के तहत ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग रोकना होगी। मुस्तकबिल की फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी होगी। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद इस माह के आगाज में ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हुई थी। ट्रंप सेनेट की करारदाद पर भड़क उठे। कहा, सेनेट ने एक बेवक्त और बेमानी वॉर पावर्स एक्ट पर वोटिंग कराई। सेनेट ने ईरान को पैगाम दिया कि अमेरिका मेरी कार्रवाइयों को पसंद नहीं करता। मैंने ईरान को मुकम्मल दबाव में ले रखा है। वो शिकस्त के दिहाने पर खड़ा है। ईरान हमें अमली तौर पर हर वो चीज़ देने पर आमादा है जो हम चाहते हैं। कई दिहाइयों में पहली बार ईरान अमेरिका और उसके सदर को भरपूर एहतराम दे रहा है। हुर्मुज़ पर टैक्स वसूली की मीडिया रिपोर्ट्स झूठी हैं। खबर सच्ची निकली तो ईरान से मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान बन चुकी। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ का 2 टोक बयान। आज़रबाईजान में OIC पार्लिमानी यूनियन इजलास से खिताब करते हुए कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त ईरानी कौम की मुज़ाहमत, इस्तक़ामत और ताकत का मज़हर है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त दबाव या जबर का नतीजा नहीं। खत्ते के मुमालिक अपनी इलाक़ाई सलामती खुद यकीनी बनाएं और बैरूनी मुदाखलत को मुस्तरद करें। आबदाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक मामूल पर आने में मज़ीद 30 रोज़ दरकार हैं। कतरी वज़ीर आज़म कहते हैं कि कतर आबदाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर किसी भी मुमकिना ईरानी फ़ीस की मुखालफत करेगा। टोल टैक्स बैनुल अक़वामी उसूलों के खिलाफ है और कतर के लिए दुनिया से वाहिद आबी रास्ता यही है। ईरान पर एतमाद की बहाली में अभी वक्त दरकार है। सरगोधा में 7 साला मुंतहा ज़्यादती कत्ल केस का मुल्जिम मुकाबले में पार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मरकजी मुल्जिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। झाल चक्कियां 3 पुली के करीब मुल्जिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुल्जिम अरसलान मारा गया।